وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اس مجلس کے صدر محترم اور معزز حاضرین مجلس، اچھا موقع ہے لیکن اکثر باتیں ہو، تعریف اس لیے ضروری ہے تعریف اس لیے ضروری ہے کہ بغیر تاریخ کے بغیر تاریخ جانے ہوئے، ہسٹری اتہاس کو پہچانے ہوئے یہ فیصلہ کرنا کام کرنے والوں کے لیے بھی، کام سے جڑنے والے لوگوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایموشنز، جذبات، ان کی ضرورت تو ضرور ہوتی ہے اور اس کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی قوم صرف جذبات ہی پر چلنے لگے تو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا اس قوم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آزادی سے پہلے بھی جذباتی نعرے اور جذبات کا استعمال کر کے اس بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کو دو اور بعد میں 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ ملک کا ڈویژن نہیں کھاؤ، سمجھ لیجئے اچھے سے، مسلمانوں کا ڈویژن اگر لینا تھا اور ملک کی تقسیم ہونی تھی اور اس کو تھوڑی دیر کو صحیح بھی مان لیا جائے، جس کو صحیح نہیں مانا جا سکتا مان بھی لیا جائے، تو وہاں ہونی چاہیے تھی جہاں مسلمان کم تھے، اس کو تو چھوڑ گئے وہ۔ اب دوستوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پرانی بات کیوں اٹھا رہے ہو؟ بھائی پرانی بات نہیں اٹھائیں گے تو نیا لائحہ عمل کیسے تیار کریں گے؟ انہوں نے بتایا حضرت شیخ الہند نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سوچ تھی، فلاں تھا فلاں تھا، یہ ساری باتیں معلوم ہو گئی، لیکن ہم نے بلنڈر کہاں کیا ہے وہ تو جاننا ضروری ہے۔ غلطی کہاں ہوئی ہے، بھول کہاں ہوئی ہے ہم سے؟ کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ کر گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، یعنی پرانی جو غلطی ہم سے ہوئی ہے یا کچھ لوگوں سے ہوئی ہے، وہ غلطی اگر ہم اس سے سیکھ لیں اور اب نہ کریں تو ہمارا شمار شام کو واپس لوٹنے والوں میں ہو جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو یا تو یہ کہا جائے کہ نہیں انہی کا فیصلہ صحیح تھا اور یہاں رہنے والوں نے بھول کری ہے۔ میں
दोस्तों से पूछता हूँ, भाई ये तो बता दो इनके पास मौका कहाँ था, उनके 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 रास्ते पर अमल करने का मौका कहाँ था इंडियन मुस्लिम्स के पास? जिनके पास मौका था वो चले गए थे, और जिनके पास मौका था नहीं गए, वो बहुत थोड़े से थे। रहने वाले लोगों में अक्सरियत ऐसी थी। ये बात कहने की नहीं है, लेकिन कहनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी बलंडर कर रहे हैं हमारे दोस्त, वो समझ में नहीं आता। जो बलंडर उस वक्त हुआ वही बलंडर अब हो रहा है, तमाशा बना लिया है। बोलो तो खफा हो जाते हैं, आस्तीन चढ़ा के खड़े हो जाते हैं। भाई हमें बताओ तो, तुम समझाओ तो हमें कि वो कैसे सही था और क्यों सही था वो, और आज जो हमारा रवैया हो रहा है वो क्यों सही है। सुनता कौन है? अब सब तारीफ हो रही है, जमीयतुल उलमा सबसे बड़ी है। कहाँ जमीयतुल उलमा? कौन सुनता है जमीयतुल उलमा की बात? आप अभी ताहिर हकीम साहब ने बताया ये मुकदमा, ये मुकदमा, ये मुकदमा। कितने लोगों को मालूम है कि जमीयतुल उलमा ये मुकदमा लड़ रही है? अच्छा, नहीं मालूम है तो जिम्मेदार कौन है? मालूमात लेने वालों की भी तो जिम्मेदारी है। हमारा यही काम रह जाए कि हम सबको जाके बताते रहे कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह में के लिए नहीं कर रहे थे, लोगों को बताने के लिए कर रहे थे। है ना नॉनसेंस ये कि हमें बताना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे तो इसका मतलब हम बेवकूफ हैं। आपने बताया नहीं, आपकी बेवकूफी है। आपने काम किया, बताया नहीं, तो आप निकम्मे हैं। आपने खड़ा क्यों नहीं किया सोशल मीडिया अपना? मुझसे सवाल करते हैं। मैंने कहा, मैंने मौलाना असद वदनी को कहते हुए सुना है, फरमा रहे थे काम करे या ढिंडोरा पीटे, बता दो। अगर ढिंडोरा पीटने को कहोगे तो काम करने की जरूरत नहीं, ढिंडोरा ही पीटते रहेगा। या काम ले लो या ढिंडोरा पिटवा लो। जिसके लिए काम हो रहा है उसको अपनी शादियां करने से फुर्सत नहीं है। माफ करिएगा, शादियों में नंगा नाच करने से फुर्सत नहीं है उस कौम को, जिसके लिए हो रहा है। थोड़ा थोड़ा नाजायज बात कर रहा हूँ, जरा स्टाइल भी मेरा एग्रेसिव है, क्योंकि तकलीफ है बहुत। अजीब बात है, अजीब बात है कि हमारे बच्चों की लाशों के चीथड़े उड़े हुए हैं, उनको खाने को नहीं है। आज भी, अभी पिछले चंद दिनों में 100 लोग मरे हैं, अभी उनकी लाशों की बू नहीं गई है, दफन करने का मौका नहीं मिल रहा है, कफन नहीं मिल रहा है, नसीब हो रहा है। हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, काश हमारे बच्चे होते। है किसी को एहसास? कभी किसी की रात में नींद 3 बजे खुली है और बेचैन होकर के नींद ना आई हो कि होगा क्या, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है बहैसियत एक उम्मत के। अब वो तो कहता है ये तुम उम्मत का क्या मतलब है, जरा समझाओ मैं, क्योंकि उसने तो नेशन बना दिए। इंडिया एक नेशन है, पाकिस्तान एक नेशन है, चाइना एक नेशन है, यूएस एक नेशन है, फला फला फला, उन्होंने नेशन बना दिए। तुमने कहा ये उम्मत है। उम्मत का मतलब क्या है, जरा समझाओ। मेरा कुछ नहीं मतलब है, अब कुछ मतलब नहीं है, अब सिर्फ नेशन है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या मतलब है उम्मत का, जब हमारी नींद भी नहीं टूटे? कभी बेचैनी इस बिस्तर में ऐसा हुआ हो? हजरत शेख उलिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, मैं सुना करता था कि बिस्तर में कांटे हो जाते हैं, मुझे नहीं मालूम था। मैं सुना करता था बिस्तर में कांटे उगाते हैं, मुझे नहीं मालूम था। जंग बलकान के मौके पर मुझे पता चला कि बिस्तर में कांटा कैसे निकलता है। कभी हुआ बिस्तर में कांटा? हम लोग अपना अपना मुहासबा करें ना, कभी बिस्तर में कांटा महसूस हुआ हमें? हमारे एटीट्यूड में, हमारे रवैये में, एज कम्युनिटी, बहैसियत एक कौम के कुछ तब्दीली आई है कि हम ये कह देते हैं कि हाँ अगले 1 साल तक हमारी शादियां सादगी से हुआ। कह देते एक मर्तबा, मेरी कौम कह देती, करते या ना करते, फैसला कर लेती बैठकर। बड़े कौम के जिम्मेदार लोग बैठ जाते आपस में, अहमदाबाद के लोग, बड़ौदा के लोग, सूरत के लोग, भरूच के लोग, फला 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 देवबंद के लोग, खाली गुजरात का नाम न लो।
हुआ कहीं कुछ सुना, कुछ बेचैनी महसूस हुई? नहीं हुई। गुफ्तगू में खूब रहेगा, मेरे जैसा आदमी भी खूब बोल लेगा, जितना चाहे बुलवा ले 10 के ऊपर। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ये दोनों चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अकल नहीं है कि हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। इतनी समझदार कम्युनिटी कभी नहीं रही होगी पूरे 1400 साल की तारीख में जितनी इस वक्त है। इतनी ताकत भी कभी नहीं रही होगी, इतना माल भी कभी नहीं होगा हमारी कौम के पास, इतनी तादाद भी कभी नहीं रही हमारी जैसी आज है, इज्जत भी कभी नहीं रही जैसी आज है। एहसास ही नहीं गया, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। यानी अब अफसोस इसका नहीं है कि हमारा सामान लुट गया, अफसोस इसका है कि सामान लुटने का एहसास भी चला गया, वो भी एहसास नहीं। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूं, कुछ सवाल करने के लिए उन्होंने कहा है, तो सवाल आएगा तो जरा मजा आएगा। सवाल करें ना, क्या सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के ऊपर बात होनी चाहिए। अगर बात होगी तो भाई क्या क्या इक़दामात हैं शॉर्ट टर्म में और क्या क्या इक़दामात हैं लॉन्ग टर्म में, जो बहैसियत कौम के कौम को अपनाने चाहिए, चाहे कौमी सतह पे हो, चाहे इलाकाई सतह पे हो, चाहे थोड़ी देर को थोड़ी देर सब कुछ हो जाएगा, थोड़ी देर, हाँ थोड़ा सब्र कर लीजिए, पहले से पहले नहीं। कहते हैं दरिया आने से पहले कपड़े नहीं, दरिया आ जाए तो उतारेंगे कपड़े जाने। तो प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर कौम को डिस्कशन करना चाहिए। फिर सॉल्यूशन में कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। जैसे बात कर रहे थे अभी कानून बना है, हम दावत नहीं लोगों को इस्लाम की दावत दे सकते, और उस कानून के खिलाफ एक जुडिशियल कोशिश है कि उसको अदालत के जरिए से, क्योंकि वो मुख्तलिफ दस्तूर के मुख्तलिफ दफात से टकराता है उस तरह का काम, लेकिन उसके लिए तो रुकावट है। इंशाल्लाह वो रुकावट भी दूर हो जाएगी, इंशाल्लाह होगी, लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल है, हमने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा? अभी 6 से 8 करोड़ के बीच में बच्चे हैं। अगर हम 40% होते हैं तो 6 से 8 करोड़ के बीच में हमारे पास बच्चे और कम्युनिटी ने उनको मुसलमान बनाए रखने जितना, देखिए मौलवी बनना फर्ज ऐन नहीं है, मौलवी बनना पूरा आलमियत का पूरा कोर्स करना फर्ज ऐन नहीं है, लेकिन मुसलमान हो तुम ये जानने जितना दीन सीखना और सिखाना फर्ज ऐन है, वालिदैन के ऊपर भी कम्युनिटी के ऊपर। यानी ये कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मौलवियों की नहीं है, कि वो पूरी कम्युनिटी के बच्चों को उतना दीन जरूर सिखाएं जिससे उसे, हमें तकलीफ होती है, हम अखबार में खबर देखते हैं कि मुर्तद हो गए, फलाने जगह जा कर के मत्था टेक रहे हैं, वो पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं, तो तकलीफ होती है देख करके, और हर जगह इस तरह के वाक़यात पड़ गए हैं काफ़ी। अगर हमने अब सब उसके बारे में तो फिक्र करते हैं कि वो जो मुल्क में रोजाना 2000-3000 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, ये नहीं सोचते कि जब वो 2 लाख हो जाएंगे तो क्या पोजीशन होगी हमारी, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ मौलवियों की नहीं। हाँ मौलवियों की पहले, लेकिन सिर्फ मौलवियों की नहीं है, सबकी है। अब सबका कहने का मतलब ये नहीं कि जमीयत उलमा वाले बेफिक्र हो जाए, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही है,
البتہ یہ ملی جلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے محلے کے بچوں کو، اپنے علاقے کے بچوں کو، اپنے ملک کے بچوں کو اور دنیا کے بچوں کو جو مسلمان ہیں کم سے کم ان کو اتنا تو انتظام کر دیں ان کے لیے کہ وہ مسلمان نہیں۔ نوجوان نشے میں جا رہا ہے، احساس نہیں ہے ہمیں اس کا۔ اور نشے بھی دو طرح کے، ایک ڈرگس کا نشہ ہے، ایک موبائل کا نشہ ہے۔ موبائل کا نشے تو بزرگوں کے اوپر بتا دیا، زبردست اس کا نقصان، عجیب نقصان۔ جوان آدمی کو تو آپ سمجھا لیں گے بھیا ڈرگس مت لو تم، لیکن موبائل تو ہمارے بیماری بن گیا، ٹائم تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سب سے قیمتی چیز ہے وقت ہمارے پاس، وہی ہم ضائع کر رہے ہیں اس کے پیچھے۔ بڑے لوگ تو ابھی جوانوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو، سب کے حالات خراب ہیں۔ میں کرائسس گنا رہا ہوں ایک ایک کر کے جلدی جلدی۔ پھر نوجوان جو موبائل سے جو وقت بچتا ہے وہ وقت محلوں میں دوستوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ بچے سے میں جوان کے اوپر آیا۔ اچھا، پھر ڈرگس کے اوپر جائیں گے۔ یہ غیر مسلم برادران وطن، یہ ڈرگس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہونی ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں ڈرگس صرف ایک شکل تھی، وہ آرگینک ہوا کرتی تھی ڈرگس، یعنی وہ درخت سے نکلی ہوئی ہوتی تھی۔ اس کی انٹینسٹی ڈیفرنٹ ہوا کرتی تھی۔ چرس ہے، بھانگ ہے، افیم ہے، اور پھر اس کے بعد ہیروئن کا زمانہ آیا، اس میں اس کے اور ذرا ہائی انٹینسٹی کری گئی۔ یہ سب تھا، لیکن وہ تھا آرگینک۔ اس کے بے پناہ نقصان تھے، اسی وجہ سے لوگ یہ نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جلدی سے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عادت چھڑانی مشکل ہوتی ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پڑا رہتا ہے اور جسم کے اعضاء بیکار ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ مر جاتا ہے۔ یہ نقصان تھے، لیکن اس کو عادی ہونے کے لیے اور جسم کو اس حال میں پہنچ جانے کے لیے کہ مر جائے، ایک اچھا خاصا وقت لگتا تھا۔ اب جو کیمیکل والے آ گئے ہیں تو مزے کی بات کہ وہ اس سے صرف 10% ٹائم کہتا ہے، اس سے زیادہ عادی ہو جاتا ہے جتنا افیم اور چرس وغیرہ سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کی انٹینسٹی اس سے 1000 گنا زیادہ بڑھی ہوئی ہے جو کیمیکل سے مل رہا ہے، اور ریٹ کم ہے۔ اور زندگی اور موت کے بیچ میں، ویسے تو اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت، زندگی اور موت، یا یوں کہیں زندگی اور کارآمد اور ناکارہ ہونے کے بیچ کا جو وقفہ ہے وہ گھٹ کر کے صرف 10% اور آسانی سے دستیاب ہے۔ مان لیجیے کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں اور کسی کو خدا نخواستہ عادت ہو تو ایک گولی نکالے گا جیب میں سے اور کھا لے گا، آپ سمجھیں گے شاید درد کے لیے کھا رہا ہے، شاید بی پی کے لیے کھا رہا ہے، شاید شوگر کے لیے کھا رہا ہے، اور وہ ہے وہ کیمیکل اور بہت آسانی سے دستیاب۔ اب یہ تو ایک بات بتائی۔ دوسری بات اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں میں بھی وہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، مسلمانوں میں اب یہ آپ ہو سکتا ہے یقین نہ کریں میری بات پہ، ہو سکتا ہے سمجھے میں مبالغہ کر رہا ہوں، تو میں نشہ مخالف مہم کا کوئی ابھی تک جمعیت علماء نے نشے سے بچانے کے لیے کوئی کام نہیں شروع کیا۔ کہیں کہیں انفرادی طور پہ لوگ کر رہے ہیں، جیسے کوئمبتور میں اور کہیں کہیں کچھ جگہوں پہ جمعیت والے کر رہے ہوں گے، اور کرنا چاہیے، فوراً شروع کرنا چاہیے ضلع میں اپنے کام۔ تو میں اس کے بارے میں مجھے مبالغہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ریسرچ کر لیجیے آپ کے محلے کا کیا حال ہے۔ غیر مسلم برادران وطن کے سامنے یہ مشکل جتنی بڑی ہے مسلمانوں کے سامنے اس کی ڈبل ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، اب تک افیم چرس گانجے والی بیماری میں پہلے بھی تھے لوگ، سب طرح کے لوگ تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، جیسے ایک زمانے میں پنجاب میں بہت چل پڑا تھا تو وہ وہی والا تھا، افیم چرس والا۔ اب اچھا اس وقت بھی اور اب سے پہلے تک بھی یہ صرف لڑکوں میں ہوتا تھا، اب لڑکی ہوتی کیونکہ وہ آسان ہو گیا نا، گولی ہے وہ، اچھا کیمیکل انڈیا میں تیار ہو کے ساری دنیا میں جا رہا ہے، اب انڈیا ہب بن رہا ہے اس کا، اس کیمیکل والی میڈیسن۔
اور اس کو میڈیسن کے زمرے میں رکھا گیا. تو میں نے کہا یہ ایک مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ پوری ایک نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی بیچ میں سے, رہے گا کیا؟ آپ ذرا تصور کیجئے, پوری ایک نسل ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے. اگر اس کے اوپر توجہ نہیں دی, کمیونٹی کے ایلڈرز نے, بڑوں نے, اپنے اپنے علاقے, اپنے اپنے محلے کی فکر نہیں کی, تو پوری ایک جنریشن بیچ میں سے غائب ہو جائے گی. تو اگلی کے لیے کیا بچے گا ہمارے پاس؟ دوسری بات, یہ ایک بات ہو گئی, اس کو میں یہاں روک کر ایک اور بات کی طرف آپ ذرا توجہ دلانا چاہوں گا, وہ یہ ہے بے حسی. بچوں کی تعلیم, اس کے اوپر خرچ کرنے کو لوگ خرچ مانتے ہیں. میرے لیے بچوں کی تعلیم پر خرچ کو خرچ نہیں مانا جا سکتا, یہ انویسٹمنٹ ہے. یہ مینٹلٹی پیرنٹس کے بیچ میں یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, بتانا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے, اس سے بہترین انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا. تم غلط کر رہے ہو جو مقام بنا رہے ہو شاندار, تم غلط کر رہے ہو جو بچوں کی شادیوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہو. جو پیسہ شادی پر خرچ کرنا ہے اس کا اگر تم نے 25% بھی اپنے بچوں پر خرچ کر لیا تو تمہارے بچے ٹھوکر مار کے پانی پیدا کریں گے انشاءاللہ, کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. باعزت ہونے کے لیے پیرنٹس کا وہ ایک عام سی بات ہے, بھیا جتنا بکری پال کر اس کا دھیان رکھتے ہو کم سے کم اتنا ہی اپنے بچوں کا دھیان رکھو. ہماری شکایت یہ ہے اپنی قوم سے کہ اس کا اتنا بھی دھیان نہیں رکھتے. بات کر رہے ہیں پولیٹیکل امپاورمنٹ کی, کیا بیوقوفی کی بات ہے. کس پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری قوم کہاں جا رہی ہے, تمہاری نسل کہاں جا رہی ہے؟ اپنے بچوں کی فکر کرو بھیا, بعد میں پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات کرنا. آج اپنے بچوں کی دیکھ لو, بچوں کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں. پولیٹیکل امپاورمنٹ کا مخالف نہیں ہوں میں, لیکن پرائرٹی چینج کرنی پڑے گی. جن لوگوں نے اپنے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر دیا ٹھیک سے, تعلیم اور تربیت, ایک بات کا دھیان رہے, اچھا انجینئر بنا دیا, اچھا ڈاکٹر بنا دیا, اچھا قابل اور انسان بنا دیا آپ نے محنت کر کے, اور اچھا انسان نہیں بنایا, اس کو سچائی کا سبق نہیں سکھایا, خود اس کے سامنے جھوٹ بولتے رہے, حرام کمائی آتی رہی, فلاں ہوتا رہا, جتنے سب الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے, فلاں کرتے رہے, تو آپ یہ امید کریں گے کہ وہ بہت نیک, بہت شریف اور بہت شاندار اور بہت ملنسار اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرنے والا بنے گا. یہ حماقت ہے. اگر بچے کو اپنے 4 بچوں کے یا 3 بچوں کے بیچ میں آپس میں محبت پیدا کرنی ہے تو ہمیں خود کو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت پیدا کرنی پڑے گی. اور اگر نہیں کریں گے آپ تو جتنی نفرت آپ کریں گے اپنے بھائی بہنوں سے, نفرت اور لڑائی, اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ نفرت اور لڑائی آپ کی اولاد آپس میں کرے گی. وہ جوتوں میں ڈال ہے, یہ یقین کر لیجیے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, یہ نظام کو نہیں بدل سکتے. ہم نے اپنا گھر کیسا چلایا ہے, ہم نے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے, یہ اسی سے ہماری اگلی جنریشن تیار. میں اپنے سب گھر والوں کو, سب بھائی بہنوں کو, سب کو کہتا ہوں بھیا اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے محبت کر لو. آپس میں محبت نہ بھی کر سکتے ہو تو کم سے کم نفرت مت کرو. صرف نفرت بھی اگر بند کر دی تو وہ بھی غنیمت ہوگا. یہ ایک بات ہے, یعنی فیملی بنانے کی بات. صرف فیملی بنانے کا مسئلہ نہیں ہے یہ, یقیناً آخرت کا بھی مسئلہ ہے یہ. اگر آپ نے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا اور معاملہ کرنے کے لیے قوم کو تیار نہیں کیا تو دوسرے سے آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ, آپ کی بخشش نہیں ہوگی, دنیا میں بخشش نہیں ہوگی, پٹائی ہوگی آپ کی. آپ نے اس کی پٹائی کری, اللہ نے آپ نے معاف نہیں کیا تو آپ کیسے معاف کیے جائیں گے؟ دنیا کی بات کر رہا ہوں میں, اللہ یہ تو معاف کر ہی دیں گے انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ نیکی تو ہوتی ہے, کام آ جائے گی انشاءاللہ. تو بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ یہ معاف کرنے کے, ورنہ ہم لوگ کہاں اس قابل ہے کہ معاف کریں. رمضان کی آمد ہے, بس وہ ایک بات بس مجھے یاد آ گئی. ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی, پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. رمضان کے انتظار مت کیجیے. اگر رمضان کے انتظار میں یہ ایام ہم نے گزار دیے
تو خطرہ اس بات کا ہے کہ رمضان ویسا نہیں گزرے گا جیسا اللہ یہ چاہتے ہیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ۔ احتساب بہت وسیع جملہ ہے۔ آپ سیلف اویئرنیس آپ کو پیدا کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو جاگنا پڑے گا، اپنے اندر جھانکنا پڑے گا۔ یہ رمضان سے پہلے ضروری، تبھی احتساب ہوگا۔ احتساب کا مطلب یہی ہے، فرمایا اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ کسی نے روزہ رکھا تو جنت اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ پچھلے گناہ معاف کروانے ہیں تو اپنے آپ کو جگائیے، اپنے اندر جھانکیے، یہ دیکھیے کہ ہم سے کیا کیا مسٹیکس ہوئی ہیں، کسی مولوی کے کہنے سے نہیں، اپنے آپ سے خود سے اپنے اندر دیکھیے، ان مسٹیکس کو کریکٹ کرنے کے بارے میں سوچیے۔ یہ سوچ آپ کو اس جگہ لے جائے گی جہاں رمضان آپ کا انشاءاللہ رمضان بن جائے گا۔